بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ بیہودہ مشغلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیات 71 تا 73 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ آج جمعرات ہے، 2 شعبان المعظم 1436 ہجری، 21 مئی سن 2015 ہے، اور آج کے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ جناب سیف الرحمان صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ابصار عبدالعلی صاحب۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، دونوں کی اجازت سے بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کے نواب وقت کی لیڈ سٹوری ہے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے دورہ اشخاباد ترکمانستان کے دورے کے حوالے سے۔ 2 روزہ دورے پر ہیں پرائم منسٹر پاکستان۔ اس حوالے سے پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان اہم معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ یادداشت کے حوالے سے بھی وہاں پر یہ کہا گیا کہ تاپی گیس منصوبہ جلد مکمل کریں گے۔ پاکستان اور ترکمانستان نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ پھر انسداد دہشت گردی، توانائی، تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عوام کی سطح پر رابطے بڑھانا، تمام شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے خیالات میں ہم آہنگی ہے، اور اشخاباد میرا دوسرا گھر ہے، یہ کہنا ہے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا۔ پاکستانی عوام ترکمانستان کی خوشحالی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وزیراعظم کی پریس کانفرنس اور عشائی سے خطاب۔ منشیات کی روک تھام، ریل اور سڑک کے ذریعے رابطے بڑھانے پر بھی غور۔ تعلیم، صحت، سیاحت، زراعت، ٹرانسپورٹ، ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے مواقع ہیں۔ صدر ترکمانستان، وزیراعظم کا شاندار استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر انہیں پیش کیا گیا وہاں پر پہنچنے پر۔ سب سے پہلے ابصار عبدالعلی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ اور اس کے بعد پھر ترکمانستان کا پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ، اس کو آپ کس طرح سے لنک کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ ایک ہی ٹوکری میں اپنے تمام انڈے نہ رکھ دیں۔ آپ کو دوسرے کوارٹر کی طرف بھی جانا چاہیے۔ پہلے سے یہ پالیسی شروع سے اگر پاکستان نے اپنائی ہوتی کہ امریکہ سے بھی دوستی رکھے، روس سے بھی دوستی رکھے، چائنا سے بھی رکھے، بگ پاورز ہیں، اور برابری کی بنیاد پر یہ تمام سب، جیسا کہ ہندوستان نے اسی پالیسی کو اپنایا ہے، اور آج اس کا جو ثمر ہے وہ ان کے عوام کو مل رہا ہے، اور ایز اے نیشن ان کی بات سنی جاتی ہے ہمارے مقابلے میں۔ صحیح۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اور دوسرے ہمارے پاس گیس کی کمی ہے، اور وہ کمی بھی پوری ہوگی ہماری، یعنی اب دیکھیے اب مئی بھی ختم ہونے کو ہے، اور ابھی تک کار والوں کو گیس نہیں مل رہی۔ صحیح۔ تو یہ مسائل جو ہیں اچھے، اور پڑوسی ملک جو ہیں ان سے تعلقات معاشی بھی رکھیں اور سماجی بھی رکھیں اور سیاسی بھی رکھیں۔ منصوبہ جلد مکمل کریں گے، جی، اب تک مکمل کیوں نہیں ہو سکا، اور کیا اس میں رکاوٹیں نہیں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، کچھ فنانس کا، کچھ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام بھی رہا۔ آپ وہ ایران کا منصوبہ ایک اسی طرح پڑا ہوا ہے ابھی تک، حالانکہ جو آج انہوں نے بل منظور کیا ہے کل سیس کے لیے، اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو ہے، وہ بھی اسی وجہ سے انہوں نے بڑھایا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، تو ایران پائپ لائن کو ہم مکمل کریں گے، اور سن 11 میں یہ انہوں نے جو پیپل پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے بھی یہ سیس لگایا، زرداری صاحب نے لگایا۔ تبھی آج دیکھیں کہ انہوں نے اسمبلی میں پہلے تو مخالفت کی، پھر خیال آیا کہ اگر ہم لگا سکتے تھے، ہم نے لگایا تھا، تو یا تو وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے، تو پھر بعد میں انہوں نے اس کی جو اصلاح کر لی اور اس منصوبے کو کر لیا۔ اچھا، وہ سیس کے حوالے سے اثرات ایک عام آدمی پر کیا پڑیں گے؟ جو گیس کے حوالے سے سرچارجز لگائے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں، گیس مہنگی ہو جائے گی، ساری کی ساری جو پیداوار ہے وہ بھی متاثر ہوگی، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا؟ دیکھیے، جو عوام سے وصول کر رہے ہیں نا،
یہ تو ایک مہنگائی ایڈ بھی ہوگی نا، اس میں تھوڑا سا ریٹ تو بڑھے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کئی جگہ سے ایران سے بھی گیس آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے ترکمانستان سے، تو پھر ریٹ نیچے آنے کا امکان ضرور ہوگا، عوام کو ریلیف ملے گا۔ ٹھیک، میں جاننا چاہوں گا سیف الرحمان صاحب آپ سے بھی پاکستان ترکمانستان کے تعلقات کے حوالے سے، وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے، اور جو گفتگو افسار صاحب نے کی ہے اس پر آپ کی بھی رائے میں لینا چاہوں گا۔ نہیں، اس میں دیکھیں یہ دو متوازی پروجیکٹس چل رہے تھے، ایک تھا تاپی ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا، ایک تھا ایران پاکستان انڈیا۔ صحیح۔ جو ایران پاکستان انڈیا تھا اس پہ امریکہ کو بہت زیادہ تحفظات تھے، چونکہ پہلے ماضی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ ایران سے تعلقات پابندیاں لگائی تھی، اب تو خیر ان کی ایک معاہدہ ہو گیا ہے، یعنی اس میں نیوکلیئر معاہدہ جو ہے جس میں اب ان کو ان کے ایٹمی پروگرام پر اب تحفظات نہیں ہیں۔ تو اب گیس منصوبے پر بھی امریکہ کو تحفظات نہیں نہیں، جو تاپی تھا اس کو پہلے دن سے امریکہ کی طرف سے پوری سپورٹ تھی، ایران منصوبے کے حوالے سے؟ نہیں، تاپی جو ہے تاپی کو سپورٹ تھی، لیکن تاپی ایران کو کی سپورٹ تھی، مخالفت ایران کر پہ رہا نہیں تھی۔ یعنی تاپی کے بارے میں تو امریکہ پہلے بھی کہتا تھا کہ تاپی کو پرسیو کر لیا جائے۔ اس کے بارے میں بہت سے جو مختلف قسم کی پرائرٹیز تبدیل ہوتی رہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ بڑا طویل یہ سفر کا حوالہ تھا، پھر اس میں سیکورٹی ایشوز تھے، وہ یہ تھے کہ درمیان میں افغانستان کے اندر جو حالات چل رہے تھے، پھر بھارت کو بھی پاکستان کے اندر سیکورٹی کے مسائل تھے، اور جیسے بھارت نے پاکستان کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا کہ جی اگر ہم ایران سے لیتے ہیں تو پاکستان سے گزر کے آئے گی، راستے میں اس کو اڑا دیا جائے گا پائپ لائن کو، تو اس پہ جب ان کے سارا مسائل جو ہیں تقریباً ان کے تحفظات کو دور کر دیا گیا، تو پھر اس پہ بات آ گئی ٹیرف کی کہ جی اب یہ ٹیرف کیا ہوگا، اس کا ریٹ کیا ہوگا، سارے نرخ طے کرنے میں سارا، تو اب یہ کافی حد تک کچھ چیزیں عبور کر لی گئی ہیں۔ یہ اس میں ٹیرف کی بات بھی ہو گئی، ترکمانستان منصوبے کے بارے میں یہ زرداری صاحب کے دور میں بھی چل رہا تھا، تاپی کا زرداری صاحب نے بھی کوئی ایک دو وزٹس کر کے کہا، تو یہ بات میں افسار صاحب کی ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اپنے خارجہ تعلقات کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے، اس کو تنوع کے ساتھ، یعنی مختلف جگہ سے جہاں سے بھی انرجی مل جائے۔ پھر سیکورٹی ایشوز بھی ہیں، دیکھیں نا یہ روس کی ہی ایک ریاست ہے جو روس سے الگ ہوئی تھی، ترکمانستان انہی ممالک میں سے کہ یہ شروع سے ہی ایک آزاد ترکمانستان، اور روس کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ تعلقات ہمیں اپنے بہتر بنانا چاہیے۔ ہم ہمیشہ سے ایک ہی بلاک کی طرف رہے، وہ امریکہ کی طرف جھکا رہا، لیکن ہم نے وسط ایشیا ممالک کو نظر انداز کیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے ہیں، ہمارے ان کے وزیر دفاع بھی یہاں تشریف لائے، یہاں سے ہمارے آرمی کمانڈرز بھی گئے، اور ہماری ان کے ساتھ دفاعی معاملات میں بھی کچھ چل رہی ہیں بات چیت، اور اس وقت ہم نے کافی ڈائیورسیفائی کیا پاکستان نے۔ روس کی اور بھی جو ماضی کی ذیلی ریاستیں تھیں وہ سوویت یونین کی، ان کے ساتھ بھی ہمارے روابط ہیں۔ ابھی اگلے روز ہم یہاں پہ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کا ایک یہاں پہ فنکشن تھا جس کی وزیر اعلیٰ اور یہاں موجود تھے، انہوں نے اس کے پریزائڈ کیا۔ وہاں پہ بیلاروس کے بھی ان کے جو آنرری کونسل جنرل ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ بیلاروس بھی ان کی بہت بڑی ایک ریاست تھی، اور جہاں پہ ٹریکٹرز بنتے تھے اور بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں۔ تو پاکستان اس وقت ڈائیورسیفائی کر رہا ہے۔ تو اس میں ایسٹ ایک اور میں ذکر کروں گا، ایک چین میں، چین کو چونکہ خدشات ہیں ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے، وہ جو ETIM ایک دہشت گرد تنظیم ہے، تو اس حوالے سے سیکورٹی ایشوز بھی زیر بحث آئے ہیں۔ ادھر ہمارے وزیر اعظم نواز شریف کی جو وزٹ ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ ایک باہمی جو ہمارا جو اس وقت روابط بڑھ رہے ہیں، اس میں تو سیکورٹی ایشوز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ انرجی کے مسائل اور باہمی جو منصوبے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، ایک اور اہم خبر ہے آج کے فرنٹ پیج پہ، ناظرین انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس پر ضرور میں بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے۔ اکثر یہاں پر سانحات ہوتے ہیں، ان کی رپورٹس نہیں آتی ہیں، دبا دی جاتی ہیں، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کی JIT سامنے آ گئی ہے، اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ JIT نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ عوامی تحریک نے یہ رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ عوامی تحریک کے کارکنوں سے تصادم میں پولیس اہلکار ہلاک ہونے کی اطلاع پر مفرور SP سلمان نے گولی چلانے کا حکم دیا، وزیر اعلیٰ سے رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ 10 پولیس اہلکاروں کو نامزد کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم قاتلوں کو کلین چٹ دینے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ کہنا ہے رحیق عباسی صاحب کا۔ سچ سامنے آ گیا، رپورٹ جھٹلائی نہیں جا سکتی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے۔ افسار صاحب، اس JIT کی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اہمیت ہے؟ عوامی تحریک نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا، ان کا یہ موقف ہے کہ حکومت نے یہ JIT بنائی تھی، حکومت کے اپنے ہی ملازم افسران اس JIT کو کنڈکٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ہی حکمرانوں کو بے گناہ قرار دے دیا، اس وجہ سے ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ابھی کوئی فائنل بات تو نہیں ہے، اس کے بعد کورٹ میں جائے گا کیس، اور وہاں کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا۔ ٹھیک، یہ ضرور ہے کہ اس کو جو انہوں نے عام کیا ہے،
اس میں سب کو بے خطا ثابت کیا کہ ان کا کوئی وہاں فائرنگ کا انہوں نے حکم نہیں دیا. اور یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیے کہ کس طرح کوئی بھی لیڈر جو کہ حکومت میں ہے اس وقت اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے کہ انسانوں کے اوپر فائرنگ کا آرڈر دے کے ان کو اڑا دو. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ خود ان کے اڑنے سے خود اس کی حکومت بھی اڑ سکتی ہے اتنا بڑا. اب یہ لیکن یہ ابھی جو رحیق عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، تو انہیں کورٹ میں جانا چاہیے. کورٹ میں جائے گا اور یہ کیس وہاں آگے. یہ بھی کہا گیا کہ مفرور ایس پی سلمان نے گولی چلانے کا حکم دیا اور ابھی تک وہ مفرور ہی ہیں. جی جی، تو اب ان کو پکڑا جائے. پھر کیا ایک پولیس افسر خود سے یہ حکم دے سکتا ہے کہ معصوم لوگوں پر گولیاں چلا دو، اسٹریٹ فائر کر کے خواتین کو بھی مار دو؟ وہ اسی لیے تو غائب ہے وہ، یعنی اس کا غائب ہونا بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے. اب اس کو غائب تلاش ہے یا غائب کروا دیا گیا؟ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. غائب کیا بھی جا سکتا ہے اور خود بھی غائب ہو سکتا ہے. آخر اسے بھی تو اپنی جان کی پرواہ ہے. صحیح. سیف الرحمان صاحب، آپ کیا کہیں گے اس جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، حکومتوں کے پاس بڑے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. جب حکومت میں، جب اقتدار میں کوئی پارٹی ہوتی ہے یا افراد ہوتے ہیں تو ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں. پولیس کا نظام تو براہ راست ان کے ماتحت ہوتا ہے. جی آئی ٹی کی بجائے اگر اس پہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ بنایا جاتا تو ذرا وہ زیادہ بہتر رہتا، کیونکہ جی آئی ٹی پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی. لوگ کہیں گے جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جہاں بھی آتی ہے، چاہے کراچی میں ہوتی ہے یا لاہور میں، اس میں آئی ایس آئی ایم آئی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. صحیح. اور آئی ایس آئی اور ایم آئی جو ہے نا، وہ ایک ایسا منفرد آزاد ادارہ ہے کہ جس پہ میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا کوئی وزیر ثناء اللہ صاحب اثر انداز ہو سکتے ہو. ایک ریکویسٹ تو جا سکتی ہے کہ جناب ہمیں بچایا جائے. ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک، جب تک بالکل فیکٹ سامنے نہیں آ جاتے اس کے بارے میں آپ کوئی رائے نہیں دے سکتے. بالکل صحیح. اور ایک تو یہاں کا دنیا کا قانون ہے ابصار صاحب، اور دوسرا اللہ کا قانون ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص کسی نہ کسی طرح سے دھوکہ دہی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا قانون بڑا سخت ہے. اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور انصاف کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہی انصاف دینے والا ہے. دیکھیں، مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر دنیا میں ایک گناہ کا بدلہ اسے نہ مل سکے، سزا نہ مل سکے، تو اللہ اسے دیتا ہے سزا. بالکل صحیح. تو یہ ہوگا. کالر ہیں ہمارے ساتھ ایک سیف الرحمان صاحب، اور آپ کی اجازت سے علی صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی علی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو ہمارے سسٹم جو ہے نا اتنا برا ہو گیا ہے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ ایک سیلولر کمپنی ہے موبائل لنک، میں اس کا تقریباً 10 سال سے موبائل یوز کر رہا ہوں. یہ جتنا مرضی بل بھیج دیتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. ان کو چیخ کے میں مر گیا ہوں کہ یار آپ لوگ بل بھیج دیتے، اوپر سے بلیک میل کر دیتے ہیں، فون بند کر دیں گے. آپ دیکھیں نا، کوئی ہمارا نظام تو ہے نہیں. اب یہ جو انویسٹیگیشن ٹیم نے رپورٹ دی ہے، اب کتنی سچ ہے کیا جھوٹ ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ ادھر کراچی میں بندے مار جاتے ہیں، آج تک کسی کا کوئی سر پیر نہیں ملتا. نہ کوئی پرائم منسٹر آ کے بولتا ہے کہ یار یہ جو را کر رہی ہے یا کوئی کر رہا ہے. اپنے اندر کوئی اتنی ول پاور ہی نہیں، کیونکہ پاکستان سے ہٹ کے ان کے مفادات ہیں. پاکستان کے لیے تو کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو بندے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کو ایک دفعہ بھی اس کے منہ پہ زپ لگی ہوئی ہے، وہ بولتا ہی نہیں ہے. اس کے بزنس، بیٹے کے بزنس ہے انڈیا میں. کیسے کریں گے یہ لوگ؟ یہ اس کمپنیز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. یار یہ بل کس طرح بھیجتے ہیں. دو باتیں کی علی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ایک تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اجارہ داری، پھر ہم اپنے دشمن ملک بھارت کے خلاف کیوں چپ رہتے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے، اس کے پیچھے ان کے کیا محرکات، کیا مقاصد ہیں، اس پر بات ہوگی. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. نیوز لاؤنج میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان سیف الرحمان صاحب، ابصار صاحب تشریف فرما ہے، اور کچھ مزید خبروں کو آپ تک پہنچانا چاہوں گا آج کے نوائے وقت سے کہ آرمی چیف کا آئی جی سندھ کو فون. سانحہ صفورہ میں ملوث دہشت گردوں کی گرفتاری پر شاباش. اسی گروہ نے سبین محمود، امریکی ڈاکٹر اور کئی اہم شخصیات پر حملے کیے. قائم ملیشیا کا یہ بیان ہے. آرمی چیف نے سندھ پولیس کی کارکردگی کو سراہا. ترجمان: سانحہ بڑا چیلنج تھا. 3 دن میں دہشت گرد پکڑے گئے. گروہ 9 سال سے سرگرم تھا. تحقیقات میں ہینڈلرز کا بھی پتہ چل جائے گا. آئی جی غلام حیدر جمالی: گروہ میں 20 لوگ شامل ہیں. طاہر، سعد عزیز، محمد اظہر، حافظ ناصر گرفتار ہوئے ہیں. یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. سعد سبین محمود کے قتل، طاہر
سانحہ صفورہ کا ماسٹر مائنڈ ہے اور لٹریچر بھی اس سے ملا ہے وزیر اعلیٰ. پولیس کے لیے 5 کروڑ انعام کا اعلان. معاویہ بہاولپور سے پکڑا گیا ذرائع کا یہ کہنا ہے. پھر چودھری نثار صاحب کا بھی بیان ہے کہ اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کی سازش کہاں تیار ہوئی پتہ چل گیا ہے. سانحہ صفورہ کے ماسٹر مائنڈ سمیت ملوث کچھ دہشت گرد پکڑ لیے. حقائق منظر عام پر آئیں گے. طالبان، داعش، القاعدہ سب مل کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. عمران فاروق قتل کیس میں بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے. سیف الرحمان صاحب، کتنی اہم کامیابی ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کی؟ یقیناً 3 دن کے اندر دہشت گرد پکڑ لینا اور ان کے پورے نیٹ ورک کو ٹریس کر لینا شاباشی تو بنتی ہے. بہت مبارکباد کی مستحق ہیں یہ. بالآخر اب یہ دیکھیں کہ ریاست کے ادارے جب کام کرنے پہ آئیں تو کام کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، ایک ماضی کا تساہل کا ایک سلسلہ ہے بہت طویل. یعنی میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، ہمارے ہاں کہتے گڈ گورننس، بیڈ گورننس. میں کہتا نہیں، تساہل پسندانہ گورننس. ہمارے ہاں ایک کیجول گورننس ہے. یعنی کہ ہم بیڈ گورننس نہیں کر رہے، ہم گورننس کر ہی نہیں رہے. ہم ایک تساہل کا شکار تھے، بس تغافل، تساہل، سست روی، اور یہی ایک چیز تھی جو ہمیں مار رہی تھی. اب دیکھیں جب ادارے کام کرنے پہ آئے تو انہوں نے ٹریس کر لیا. دیکھیں جو بھی لوگ دہشت گرد ہیں یا جو ان کے ہینڈلرز ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ لوگ آخر دنیا ہی میں کہیں سے آپریٹ کرتے ہیں. کسی جگہ پہ رہتے ہیں، کسی جگہ پہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہاں سے ٹرانسپورٹ لیتے ہیں، کسی جگہ پہ جا کے یہ ریکی کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کہاں سے اٹیک کرنا ہے، کیسے داخل ہونا ہے سارا. پھر ان کے یہاں پہ مقامی کچھ سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے انہیں، اور وہ نظریاتی ہے. یہ نظریاتی جو ایک سپورٹ ہے نا، یہ سب سے خوفناک چیز ہے. یعنی رو کے ملوث ہونے کی تو ہم بات کرتے ہیں، رو بھی کیا کرتی ہے، وہ آپ کی اندر کی اندرونی جو خلفشار ہے، آپ کی کمزوریوں کا استحصال کرتی ہے. بالکل صحیح. ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ نظریاتی پن کا جو ابھر آنا ضرورت سے زائد. میں نے تصور کر لیا کہ آپ کافر ہیں اور میں صحیح پارسا ہوں، میں مسلمان ہوں اور مجھے حق ہے. یہ ختم ہونا چاہیے ایک دوسرے کو اس پر. مجھے پارسا ہونے کے ناطے آپ کوئی جو ہے وہ انگلی اٹھا کر یہ نہ کہتے کہ تم مسلمانی ہو، تم مسلمان ہو. یہ کس کو اختیار ہے؟ اس طرح کے الزامات سے ہی سر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بالکل کسی کو اختیار نہیں ہے. مسلمان ہونا اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا یہ خدا اور بندے کے درمیان ہے. اس میں تیسرا کوئی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت مذہب کو سیاست میں لا کر مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. مذہب کو دکان بنایا ہے، کمرشلائز کیا ہے، کارپوریٹ کر دیا بالکل اسے، اور مذہب کو بیچ رہے ہیں. تو اس سے ساری دنیا میں جو غیر مسلم ہیں ان کو غلط میسج جا رہا ہے اسلام کے بارے میں. تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے. دوسرے یہ جو 3 دن میں انہوں نے پکڑا ہے یہ اس گینگ کو، تو اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، انجینئر ہے، اور یہ تمام یعنی دنیاوی تعلیم بھی اور سائنس کی تعلیم، ٹیکنالوجی. اس پر مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. جی ہاں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بھی مذہبی انتہا پسندی کی سوچ ہے. اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، عظام کرام ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ تعلیم حاصل کر کے بھی اگر انسان انلائٹنڈ نہیں ہوتا، اس کا وسیع ذہنی نہیں آتی، وسیع القلبی نہیں آتی، اور برداشت نہیں آتی دوسروں کے لیے. خدا تو رب العالمین ہے، وہ انہیں برداشت کر رہا ہے. تو میں کون ہوتا ہوں ان کے عقیدے کی بنیاد پر ان کی جان لینے کا حق مجھے نہیں ہے. کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کا بھی رب ہے، ان کو بھی دیتا ہے. رب العالمین ہے، رب العالمین پتھر کے اندر جو ہے وہ رزق پہنچاتا ہے، وہ تو رب ہے، سب کا رب ہے. ایک بات تو یہ کہ 3 دن میں جیسا سیف صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ ایفیشنسی شو کی، اور یہ اہلیت ہمارے اداروں میں موجود ہے اگر وہ اس کا استعمال کریں. اور اس میں ذرا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آرمی چیف کو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے وہ تشریف لے گئے تھے کراچی میں سانحہ صفورہ کے بعد. پھر انہوں نے تمام تر صورتحال پر غور و خوض کے لیے اجلاس بھی بلائے تھے. کور کمانڈر سے بھی ملاقات کی، ڈی جے رینجر سے بھی ملاقات کی، آئی جی صاحب سے بھی ملاقات کی. اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس کامیابی میں، کیونکہ انہوں نے ہدایات دی، اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوا. جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ. آرمی چیف حکومت کا ایک یعنی آرمی جو حکومت کا ایک ادارہ ہے، اب جو بھی اچیومنٹ ہوگا وہ اجتماعی طور پر تو حکومت کے ہی کریڈٹ پہ آئے گا، اور اگر نہیں ہوگا، ناکامی ہوگی تو حکومت کی ڈسکریڈٹ ہوگی. لیکن یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے موجودہ آرمی چیف بہت ایکٹیو ہیں، وہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں امن و امان کے، اس سے وہ براہ راست کمیٹڈ ہیں. اچھا، یہ جو صفورہ کا مسئلہ ایک اور بھی آیا ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، اب انہوں نے صرف سانحہ صفورہ نہیں ان کے قانون میں ڈالا، اور بہت سے ڈال دیے. یہ جو پولیس کی ہوتی ہے، یہ ایک عجیب ہے یہ ذہنیت
کہ جتنے بھی وہ مسئلے حل نہیں کر پاتے, جتنے بھی کیسز کو وہ پکڑ نہیں پاتے, وہ اگر کوئی ایک پکڑا جائے تو اس کے اکاؤنٹ میں سارے ڈال دیتے ہیں. اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور ایک اور ناظرین خبر ہے, پھر ہم ایگزیکٹ کا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں. سبین کو بھی انہوں نے ڈال دیا, سبین محمود جنہوں نے قتل کیا تھا وہ بھی ان کو بھی ڈال دیا. عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے خبر ہے. عمران فاروق قتل منی لانڈرنگ کیس کے 2 ملزم دبئی اور ابوظہبی سے گرفتار ملزمان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. ذرائع ہمارا کوئی کارکن گرفتار نہیں ہوا, ترجمان متحدہ کا یہ کہنا ہے. پھر آج کل ایگزیکٹ اسکینڈل کے حوالے سے خبریں بہت گرم ہیں, اور خبر ہے کراچی سے کہ ایگزیکٹ آفس پر FIA کا پھر چھاپا. FBI نے اساسوں ٹیکس کی تفصیلات طلب کر لی. شعیب شیخ کے وکیل نے بیان بھی جمع کرا دیا. اور جو کارنامے سامنے آئے ہیں جعلی ڈگریوں کے حوالے سے, انتہائی مضحکہ خیز ایک خبر بھی ہے کہ ایک کتے کو بھی ماسٹر ڈگری جاری کر دی اس کمپنی نے, اور اس کی مالکن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی آن لائن ڈگری حاصل کرنا کتنا آسان ہے. اب ایسا کالر ہیں جمال مصطفیٰ صاحب, ان کی کال کے بعد ہم اپنے معزز مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صحیح فرما رہے تھے, آرمی چیف کی جو وہ ان کی جو انوالومنٹ ہے کراچی افیئر میں, اور اسپیشلی یہ جو ابھی جو یہ لوگ پکڑے گئے ہیں, اس میں جو کور کمانڈر کی سپیچ جو بہت کرٹیسائز کی گئی, اس کا بہت امپیکٹ ہے. 3 دن میں اتنے بڑے مجرم جو سالوں سال سے نہیں پکڑے جا رہے تھے, تو یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اس چیز سے خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی اگر پاکستانی ہے وہ آرم فورسز سے ہے, جو سچی بات کرتے ہیں, صحیح بات کرتے ہیں, انہیں اپریشیٹ کریں, نہ کہ پولیٹیسائز کریں. ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے کیا کیا, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. ان کا ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, اگر لمبا پکڑا جاتا ہے یا کوئی اور کہتا ہے جی را کے ہم لوگ ٹرینڈ ہیں, ہمیں فلانسے سے انسٹرکشن ملتی ہے, لندن سے ملتی ہے, گورنر سے ملتی ہے, لیڈرشپ سے ملتی ہے, وہاں پر یہ میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ کراچی میں پکڑے گئے, آپ نے کہا جی وہ فلانی تنظیم سے ہیں, سب نے قبول کر لیا. یہاں پر جب بات آتی ہے تو یہ ہماری جو حکمران طبقہ ہے یہ پروٹیکشن جو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, G5 یہ سارے شاخسانے یہاں ختم ہوتے ہیں, یہیں سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایگزیکٹ بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ اتنی بڑی جو سلسلہ پروب کا شروع ہو گیا. آپ جو نندی پور کیس ہے, JIT ماڈل ٹاؤن ہے, آپ نے 1 سال لگا دیا, یہاں آپ 3 دن کرتے ہیں, اور وہ بھی آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ آپ کی شوٹنگ کی ہوتی ہیں. رائٹ جمال صاحب, بہت شکریہ, بہت ساری باتیں کی. عمران فاروق قتل کیس کے بارے میں انہوں نے بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو سہولت مرزا نے تیار کیا ہے ان کو بھی اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی پکڑایا جائے. جنہوں نے اجمل پہاڑی جیسے لوگوں کو تیار کیا, ان کو بھارت بھیجا ٹریننگ کے لیے, اور را کے ساتھ ان کی انوالومنٹ ثابت ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی اب سخت ایکشن کا وقت آ چکا ہے؟ دیکھیں جو ریاستی ادارے ہیں نا جی, وہ اگر آپ کام کرنے پہ آگے ہیں تو میرا خیال ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ سارے لوگ پکڑے بھی جائیں گے. کچھ ہمارے ہاں کچھ پرابلمز ہیں کہ ہماری جو قانون کی دنیا ہے اس کے اندر بہت سا کام کرنا باقی ہے. بعض کا ہوتا ہے کہ ادارے پکڑ بھی لیتے ہیں, لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں, بڑے بڑے نام, اسحاق, اکرم لاہوری اور پتہ نہیں کیا کیا تھے, ملک اسحاق, اور یہ پکڑے جاتے تھے اور وہ گرفتار بھی ہوتے تھے, ان پہ مقدمہ بنایا بھی جاتا تھا, پروزیکیوشن بھی بڑی مضبوط ہوتی تھی, اور وہ چھوٹ جاتے تھے بلا تفریق ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے جج صاحبان کو جب دھمکی آتی تھی کہ آپ کے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا, مار دیا جائے گا, تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے پھر فیصلے اس طرح کے کرتے. انہوں نے کہا تھا کہ فوجی عدالتیں بنا دی جائیں گی, لیکن فوجی عدالتوں کے اوپر بھی پوری جو ایک سیاسی ٹولہ ہے وہ ان کے مخالفت آ گیا. تو مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے اندر کی نیت کا, ایک نیک نیتی کا فقدان بھی دکھائی دیتا ہے. یعنی ایک طرف تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے دہشت گردی کے ناسور کو, اور دوسری جگہ جب آپ کو اس کا ایک سلوشن دیا جاتا ہے, ایک حل نکالا جاتا ہے, تو وہ حل پہ بھی آپ راضی نہیں ہوتے. اس کا مطلب کہ آپ چاہ ہی نہیں رہے کہ کوئی مسائل حل ہوں. تو یہ چیزیں دیکھیں, ہمیں ایک جگہ پہ متفق ہو کے ایک ایسا کوڈ بنانا پڑے گا نیشنل, جس پہ ہم اتفاق کر لیں اور آگے پیچھے نہ ہو. نیشنل ایکشن پلان تو بنایا ہے. نیشنل ایکشن پلان. اب دیکھیں فوج کی جو بات ہم کرتے ہیں, ماضی میں بہت سی ہماری جو سیاسی حکومتیں تھیں وہ فیصلہ کرنا چاہتی بھی تھی, لیکن آپ کی جو مسلح افواج کی جو کمان تھی, ہائی کمان, وہ آپ کو حوصلہ نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایکشن کرنا ہی انہوں نے. اگر آپ دیکھیں, اگر اس طرح کا سین بھارت میں لے جائیں آپ یا امریکہ میں لے جائیں فوری, تو کیا آپ تصور میں لے جائیں یہ بات, کیا امریکہ کا سینٹرل کمانڈ کا چیئرمین اگر کہے باراک اوباما کو جی ہم یہ ایکشن نہیں لے سکتے, تو باراک اوباما وہ ایکشن لیں گے نہیں, کیونکہ وہ سیاسی قیادت میں جتنی مرضی سوجھ بوجھ ہو, جب تک مسلح افواج جنہوں نے آپریٹ کرنا ہے
उनका इनपुट आपके मनफी जा रहा हो सही। तो फिर आप नहीं वो कर सकते। सर साहब, कराची के अमन के लिए जब जहां फैसल मोटा जैसे लोग उठते हैं और एक बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगाते हैं, 250 बंदों को जलाते हैं, फिर रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी उन्हीं लोगों के जो सरप्रस्त हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाती है, तो आप समझते हैं कि अब रियासत को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, फैसल मोटा का जो केस है इसका फॉलोअप अब पुअर है, मीडिया फॉलोअप नहीं कर रहा है इसे। मीडिया को करना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें, कहीं मुका तो नहीं हो रहा है। फैसल मोटा का गुज़श्ता दिनों बयान था कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए जो केस की समाअत है वो जेल के अंदर की जाए, जी। उसको थ्रेट्स दी जा रही है। फिर वहां पर अक्सर ये होता है कि गवाह जो है मुनहरिफ हो जाते हैं, उनको धमका दिया जाता है, गवाहों को मार दिया जाता है। बिल्कुल। वली खान बाबर कत्ल केस के अंदर हमने ये देखा है कि 7-8 गवाह जो थे उन सबको मरवा दिया गया। इंसाफ का निज़ाम जो है, कानून शहादत, उसकी वजह से इस वक्त इसमें तरमीम करने की ज़रूरत है कि जब तक कोई गवाह नहीं आएगा उसको सज़ा नहीं मिलेगी, वो मुलजिम से मुजरिम नहीं बन सकेगा। तो ऐसे दहशतगर्दों के बड़े जो दहशतगर्दी के केसेस आपने समझते हैं फौजी अदालतों में भेजने चाहिए, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भेजने चाहिए, और ये अमन व अमान का मसला है, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फौजी अदालतें कायम है, इसी मकसद के लिए कायम हुई हैं। बिल्कुल सही। एग्जैक्ट का जो मामला है, जो मैंने खबर पढ़ी कि जाली डिग्रियों के हवाले से जो एक खबर थी और वो सामने फिर एक अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि एक कुत्ते को भी डिग्री जारी कर दी गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इंतहाई मुज़िका खेज़ है। इसको हम इस तरह देखता हूँ मैं कि पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है इस मामले में। आप ये देखिए कि हमारे कराची में जो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं, वो एक नाबीना को ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ, वो भी इसी सतह की एक खबर है, और वो हमें टीवी पर नज़र भी आया, दिखाया गया कि और उसने लिखा था फॉर्म में, नाबीना ने लिखा था फॉर्म में कि मैं नाबीना हूँ, उसके बावजूद उसे इशू कर दिया गया। जाहिर है कुत्ते की मालिका ने लिखा होगा कि ये कुत्ता है, इसके बावजूद इसे इशू हुआ। एक बात तो ये इस डिग्री की। दूसरी आप ये देखें कि ये एग्जैक्ट तो हमारी नज़र में आ गया, चूँकि बाहर के मुल्कों से हमारा जो होता है, हम कुछ मुतासिर भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, अगर एक बाहर का अखबार, उसका एक रिपोर्टर एक खबर लगाता है, उस पर इंतहाई स्कैंडल एक सामने आ जाता है, लेकिन हमारे इदारे कहाँ सो रहे थे, जो कि अब जाग चुके हैं, अब बहुत एक्टिव हो चुके हैं, अब तमाम दफातर सील की जा रहे हैं, पहले ये लोग कहाँ थे? देखिए, इसको थोड़ा सा और अपने मुल्क में आइए कि हमारी असम्बली में कितने लोग जाली डिग्रियों पर बैठे हुए हैं, और कोर्ट में जिनके केस गए, कुछ बच गए, कुछ नहीं बचे, कुछ हो गया। मसला सवाल ये है कि हमने कभी नहीं देखा कि जाली डिग्री इशू करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई स्कैंडल उनका मज़र आम पर आया हो। जाहिर है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके नाम हैं, रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, ये सब देखना चाहिए। अब ये जो डिग्री क्लर्क माफिया, यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो दी हो तो क्लर्क माफिया इन तमाम कामों में पाकिस्तान की सरकारी जामियात में बहुत मुतहरिक है। हाँ, तो और उसके साथ आप मेल जोल बढ़ाएं और पैसे लगाएं और वो आपको डिग्री ला के दे देगा। अब देखिए ना, जो भी डिग्री हमारे MNAs MPS को इशू हुई थी, उसके ऊपर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम तो होगा, उसको देखना चाहिए था और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। हमने डिस्कस किया था कि अब HEC को हरकत में आना पड़ेगा, जो मुतल्लिक़ अदारे हैं उनको भी हरकत में आना पड़ेगा, ताकि मुल्क की बदनामी हुई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया की नज़र में बहुत मुबहिम हो चुका है। हाँ, मशकूक है। लेकिन ऐसा होता है कि HEC अगर कोई फॉरेन डिग्री होती है तो उसे वो कंफर्म करते हैं, अब भी ये है, ज़ाब्ता है, और उसे कंफर्म करते हैं कि इशू हुई है कि नहीं हुई। अब ये भी बराह रास्त नहीं करते, इन्होंने कुछ फेक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स कायम किए, उनके नाम से वो इशू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसको ज़रूर कम से कम पाकिस्तान में तो इसे ख़त्म कर देना, पाकिस्तान में ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के स्कैंडल सामने क्यों आते हैं, या फिर पूरी दुनिया में भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा वाक़या सामने आ जाना किन किन कोताहियों की तरफ निशानदेही करता है? दुनिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, ये आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में काउंटर फीटिंग जो है ना, जालसाजी का काम वो बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे जाली डिग्रियां, जाली लाइसेंस बनते रहे माजी में। आपको ये खबर भी सुनी होगी आपने कि ये जो असला लाइसेंस जो है वो लाखों की तादाद में जाली निकले जी। यानी इस तरह की भी चीज़ें बहुत मंजर आम पे आती रही हैं। हमारे यहाँ ये ताली दो हाथ से बचती है। असल में अवाम में भी वो एक जज्बातियत और एक बेचैनी रहती है कि जी लोग बच्चे पढ़ते नहीं है, और वो माँ बाप भी कहते हैं चलें जनाब जहाँ वहाँ के 2 लाख रुपए खर्च के डिग्री ले लेते हैं।
تو یہ چیزیں جو ہیں عوام کو بھی اس کی سرزنش کرنی پڑے گی. یہ ایک رجحان جب تک ہم اس کو کرب نہیں کریں گے, اس کو روکیں گے نہیں, بالکل صحیح, تب تک یہ کام چلتا رہے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف خدا نہیں ہے. اگر دوسرا یہ ہے کہ خوف خدا کی آپ نے بات بڑی اچھی کی, کیونکہ خوف قانون تو ختم ہو گیا. جی ہاں, خوف قانون تو رہا نہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی جیل سازی کا کام کرے, یہاں پہ ہم کئی مرتبہ, میں پچھلے دنوں نیب کی عدالت میں جانے کا اتفاق ہوا, ہمارے ساتھ ایک فراڈ ہوا, ہم نے اس میں گواہی دی. جی, اب گواہی کے دوران ہمیں کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ فراڈ ہمارے ساتھ ہوا کہ جیسے ہم چور ہیں. یعنی وکیل صاحب نے اپنے ان ہتھ کڑی میں لگے جو وہاں پہ فراڈیے کھڑے تھے, ان کے حق میں, ان کے دفاع کے لیے ایسے سوال ہمیں کیے کہ ہم خود کو چور محسوس کرنے لگے. تو یہ ہمارا سسٹم ہے. تو میں نے اپنے میرے بڑے معزز دوست ہیں, بڑے عمر رسیدہ ہیں اور 40 سال سے لاء پڑھا رہے ہیں, میں انہیں بھی کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ جناب خدا کے لیے یہ جو آپ بریف پکڑنے سے پہلے, کسی کا مقدمہ لڑنے سے پہلے, اس کے اخلاقی پہلوؤں کو بھی دیکھ لیا کریں. جھوٹ کو سچ اور سچ کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس, ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک مہارت ہے سچ کو جھوٹ کرنے کی, جیسے آپ نے بھی فرمایا, تو جھوٹ کو سچ کہنے کی. دوسرا, جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ ابھی ابصار صاحب نے کہا تھا کہ عدالت نے اب دیکھنا ہے اس کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا. ہمارے ہاں دیکھیں ایک بڑا اتفاق ہے, میں آپ کو پورے 67 ایئرز کی ہسٹری بتا رہا ہوں لیگل, کہ اگر پولیس آپ کو بے گناہ قرار دے دیتی ہے تو جج آپ کو سزا نہیں دے گا. اگر آپ کو وہ گناہ گار کہہ دیتی ہے تو پھر جج سزا دے سکتا ہے, کہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی آپ نے تفتیش صحیح نہیں کی. تو پولیس کی طرف سے بے گناہی, آپ کو بے گناہ لکھ دینا, یہ اتنا بڑا ایک انجسٹس کہہ لیں یا اتنی بڑی فیور ہے کہ جس کے بعد عدالت بھی تقریباً بے بس ہو جاتی ہے. نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نظام بہتر کرنے کی ضرورت. ٹھیک, ایک اور خبر کی طرف بڑھوں گا ناظرین, اور بہت اہم خبر ہے. اردو سرکاری زبان ہے, اس کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے, کیس زیر سماعت ہے سپریم کورٹ پاکستان میں کہ اردو سرکاری زبان کیس اور جواب جمع نہ کرانے پر سپریم کورٹ کا وفاقی حکومت کو 10,000 روپے جرمانہ. 73 کے آئین کو نظریاتی لوگوں نے بنایا تھا, مگر حکومت نے عوام کی زبان بندی کرا دی. جسٹس جواز خواجہ, وفاقی حکومت نے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا, رویہ غیر سنجیدہ ہے. ریمارکس, 3 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت. ابصار صاحب, اردو سرکاری زبان قومی زبان اور آئین پاکستان میں درج ہے کہ اس کو عملی طور پر بھی تمام سرکاری اداروں میں نافذ کیا جائے گا. ہمارا تعلیمی نظام اردو میں ہوگا, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ پاکستان کو وفاقی حکومت کو 10,000 روپے جرمانہ کرنا پڑا ہے. یہ 10,000 روپے جرمانہ جو ہے یہ قابل غور ہے. انورٹڈ کاماز میں اتنا بڑا جرمانہ کر دیا وفاقی حکومت کو. تو مسئلہ صرف یہ ہے, دیکھیے تو قانون جو آئین میں اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ 15 سال میں یہ سرکاری زبان ہو جائے گی, اور اردو میں یہ اہلیت ہے, یہ گنجائش ہے کہ وہ سرکاری زبان ہو سکتی ہے. انگریزوں کے زمانے میں کوڈ لینگویج بھی اردو تھی. جب پاکستان بننے سے پہلے حیدرآباد دکن میں MBBS 5 سال کا MBBS جو تھا امتحان میں اردو میں ہوتا تھا, چونکہ اس میں جو اصطلاحات ہیں, جو ٹرمنالوجی ہے, جو وہ ساری عربی سے لی گئی, اور عربی میں ایک ابو القاسم الزہراوی سرجن تھا, ابو علی سینا, انہوں نے جو ٹرمز بنائے ہیں امراض کے اور دواؤں کے, وہ سب کام آتے رہے. ہم یعنی ماضی کو اگر دیکھیں تو ہم اردو کے لیے کوئی اتنے کمزور یا اتنے کم مایا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر مقتدرہ قومی زبان نے بہت اچھی لغات تیار کی ہیں, اس میں سیاسی اور یہ طبی اور یہ نفسیاتی, یہ تمام ٹرمز جو ہیں اس کے مترادفات انہوں نے دیے ہیں, اور آسان بھی ہیں. ویسے بھی اردو کے اندر دیگر زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. تو اردو کی کوالٹی یہی ہے کہ یہ لنگوا فرینکا دنیا بھر میں یہ 3 نمبر پر ہے. تو یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ایسی زبان جو دنیا بھر میں 3 نمبر پر ہے, یہ یونیسکو کی فائنڈنگز ہے, یعنی پاکستان نے نہیں کیا ہے. تو پاکستان کو اس پر فخر کرتے ہوئے کم سے کم اپنے سرکاری جو معاملات ہیں وہ اس میں کرنے چاہیے. اس میں جو رکاوٹ ہے یہ بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک جونیئر کلرک ہے وہ اردو جانتا ہوگا تو ایک خط آتا ہے, جب وہ اس کی ڈائری ہوتی ہے تو اس میں وہ رٹے ہوئے 3 جملے انگریزی لگتے ہیں, ریسیو فرام سو اینڈ سو اور سبجیکٹ سو اینڈ سو, فار فردر آرڈر پلیز. اچھا, اس پہ کہیں جا کے شراکت ہوتی ہے ڈپٹی سیکٹری لیول پر. انگریزوں کے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ جو ہم کلرک ہوتے تھے مقامی, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ خط کس بارے میں کیا ہے. آج بھی وہی پوزیشن ہے. وہ جو بیوروکریسی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا اپر ہینڈ رکھیں اور عوام کی سمجھ میں نہ آئے جو کچھ ہم کریں. رائٹ. سیف الرحمان صاحب, میں ایک سوال بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا
اردو کو سرکاری زبان جو آئین میں درج ہے اسی کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو زور دیتے ہوئے امپلیمنٹ کروا دینا چاہیے عملی طور پر، یا پھر چونکہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ممی ڈیڈی کلاس کہلاتی ہے، وہ انگلش کے علاوہ کسی دوسری زبان بولنا بالخصوص اردو بولنا اپنی توہین سمجھتی ہے، تو یا پھر یہ کر لیا جائے کہ طبقاتی تقسیم ختم کرنے کے لیے انگلش کو ہی سرکاری زبان قرار دے دیا جائے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں تو انگریزی اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں، انگریزی میں تقاریر بھی کرتا ہوں، لیکچرز بھی دیتا ہوں، لیکن میں اب بھی اردو کی طرف زیادہ راغب ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ اتنی آسان زبان ہے. آپ نے بات اچھی کی کہ اس کو تو پھر سارا پورا کوئی انگلشائز کر دیں، آپ سارا انگریزی دانی اس میں کر دیں. لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں اکثر ایک میڈیا سینئر ہونے کے ناطے ہمارے پاس لوگ مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں. جی ہاں. بہت سے لیٹرز، فیکسز، ای میلز میں انگریزی میں کر دیتا ہوں، لیکن جب کوئی مسائل حل نہیں ہوتے تو میں اردو میں لکھ دیتا ہوں کہ جناب ممکن ہے کہ آپ کو بات میری سمجھ نہ آئی ہو. وہ کام جلدی ہو جاتا ہے. یعنی وہی بیوروکریسی جو انگریزی پہ زیادہ زور دیتی ہے اور وہ اردو میں خط لکھنے کے بعد جلدی کام کرتا ہے. ایک آبزرویشن ہے، آپ بینک میں جائیں اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، وہاں پہ آپ سائن کریں اگر قومی زبان میں، اردو زبان میں، تو وہ آپ کو الٹریٹ تصور کرتا ہے وہ بینک مینیجر اور وہ بینک آفیسر. انتہائی شرم کی بات ہے کہ قومی زبان کے اندر آپ سائن بھی نہیں کر سکتے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی نہیں بن سکتا. ہاں نہیں، یہ ہماری ذہنی غلامی کا ایک بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں. لیکن اس میں وہ بینک کا کلرک ہی نہیں ذمہ دار ہے، ہمارے پرائم منسٹر سے لے کے تمام لیڈرز. اب آپ دیکھیے کہ چائنا کے آئے لوگ لیڈر آئے، انہوں نے چائنیز میں تقریر کی، وہاں پرائم منسٹر نے انگریزی میں تقریر کی. تو اس سے کیا میسج جاتا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو اپنا مرتبہ اعلیٰ رکھنا ہے معاشرے میں تو انگریزی میں بولیے. اور ایسی بات نہیں کہ ان کو انگلش نہیں آتی، وہ آتی ہے. اچھا، ایک تو اوپر کی لیڈرشپ ہے، اسے ایک مثال پیش کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان سے اب جو فارن منسٹر ہیں ان کی سشما سوراج، یہ بہت ہی متعصب خاتون ہیں، اور یہ پچھلی گورنمنٹ جب تھی ان کی تو اس پہ یہ تھیں انفارمیشن منسٹر. تو ایک بار ان کا انٹرویو ہوا کہ آپ جب بہت تھک جاتی ہیں اپنے کاموں سے تو آپ اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ تو ان کا میں غالب کی غزلیں سنتی ہوں. غالب کی غزلیں سنتی ہے. سر یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا گفتگو یہیں سے دوبارہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بریک ہے، کمرشل بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے. نیوز لاؤنج میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابصار صاحب، آپ سشما سوراج صاحبہ کا ذکر کریں. جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مخالفت کرتے ہیں اردو کی، اس لیے اس کے لیے لاجک یہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان ہے. گاندھی جی نے کہا تھا کہ اردو جو ہے اس کو رائج کریں گے، ہم اپنی زبان بنائیں گے، لیکن اس کا رسم الخط عربی، اس لیے اب اسے نہیں کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس اردو کو جب پاکستان بنا ہے تو اردو پر بھی الزام ہے یہ کہ اس کی وجہ سے بنا ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ کوئی نعرہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے تحریک پاکستان کا، کوئی لٹریچر آپ کو نہیں ملے گا کسی دوسری زبان میں. قرارداد پاکستان بھی اردو میں پیش کی گئی. جی، علامہ اقبال نے بھی جو اس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سب اردو میں. لیکن ایک تو ہمارے لیڈرشپ اپنی مثال نہیں پیش کرتے کہ وہ خود ایک اب نمونہ بنائیں اپنا اور لوگوں کو ایک میسج دیں. دوسری ہماری بیوروکریسی ہے جو اپنے سماجی مرتبے کو جو فیک اور سوڈو قسم کا ہے. صحیح. تیسری ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ تھوڑے سے سو کالڈ قوم پرست یا اس ٹائپ کے جو گروپس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسری زبانیں ہیں، صرف اردو نہیں، دوسری زبانیں میں وہ بھی نیشنل لینگویجز. تو اگر اس لاجک کو مان لیا جائے تو پھر کوئی پروونشل اسمبلی بھی نہیں ہوگی. صحیح. یعنی پنجاب کی اسمبلی پروونشل اسمبلی نہیں ہے، یہ بھی کلیم کرے کہ یہ نیشنل اسمبلی ہے. ٹھیک. تو اردو کو اس کا مقام ملنا چاہیے اور یہ تمام عوام کے فائدے کے لیے. سیف الرحمان صاحب، اردو کو اس کا اصل مقام کون دلائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو کہ دعوے دار ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اور قائد اعظم کے پیروکار ہیں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہوگی، آئین پاکستان کا حصہ بھی ہے وہ، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا. کون اردو کو سرکاری زبان کے طور پر امپلیمنٹ کروائے گا؟ لیکن یہ امپلیمنٹیشن میں تو کلیدی کردار ہمیشہ حکومت کا ہوتا ہے. امپلیمنٹیشن ویسے تو آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے جتنے جو ادیب ہیں، آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں، آپ کے اخبارات ہیں، آپ کا میڈیا ہے، ان کا بڑا کردار ہے اس میں اردو کے فروغ میں، اور ان کو اس پہ زیادہ ایک سیمینارز کرنے چاہیے، مہم چلانی چاہیے. لیکن امپلیمنٹیشن بلاخر حکومت نے کرنی ہے.
اور حکومت کو اس میں آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. یہاں پہ تو قومی اسمبلی کی کاروائی بھی انگلش میں ہو رہی ہوتی ہے, عدلیہ کے اندر انتہائی عزت احترام کے ساتھ وہاں پر سارے کیسز انگلش زبان میں سنے جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کسی کانفرنس کی آپ بات کریں انگلش زبان میں ہو رہی ہوتی ہے. آپ تمام تعلیمی اداروں میں چلے جائیں, اردو زبان میں لیکچر دینے کو بھی اپنی توہین سمجھا جاتا ہے کہ انگلش کے 2 لفظ نہ بول دی جائے. تو سیف الرحمان صاحب کیسے میں امپلیمنٹ بہت ہوگا؟ سے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں, تو میرے اسٹوڈنٹ نے کہا جی آپ انگریزی کی بجائے مجھے اردو میں لکھنے کی اجازت دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جواب دیں اس پہ, میں نے اجازت دے دی. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جی لاہور میں آتش زدگی کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اردو ہی اپنی درست کر لو. تو یہ وجہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہمیں مختلف لینگویج, ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو مادری زبان پنجابی سندھی بلوچی بولتے ہیں, اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں تو اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہمیں انگلش کی کتابیں پکڑا دی جاتی ہیں, دین کی طرف آتے ہیں تو ہم عربی زبان ہے ہمارے ساتھ. تو اتنے کمپلیکسز ہیں, کون سی زبان کو اختیار کیا جائے؟ دیکھیے عربی کی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دینی ایک وابستگی ہے اس سے. باقی وہ زبان اب دیکھیے پنجاب میں یہ تجربہ کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے انگلش میڈیم کر دیا تو ڈراپ آؤٹ سے زیادہ ہو گئے, بچے اسکول سے بھاگ گئے. وہ تو یعنی حکومت کا کام ہے, وقت کی کمی ہے, ورنہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اگلے اس میں. آپ کا بہت شکریہ. آپ ساتھ ساتھ سیف الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے آئین بنایا ہے ہمارے حکمرانوں کو, اس پر صحیح معنوں میں اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. شام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.